أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران.
فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان
حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اللہ نے قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس نے اسے بات کرنا سکھایا. سورج اور چاند ایک حساب سے گردش میں ہیں، اور جاریاں اور درخت سربس وجود ہیں. اور اس نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو رکھی کہ تول میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور تول انصاف سے قائم کرو، اور تول نہ گٹھاؤ، کم نہ تولو. اور اس نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھایا، اس میں میوے ہیں اور گلاف والی کھجوریں اور گلا بوسے والا اور خوشبو کے پھول. تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتی مٹی سے ٹھیکری جیسی، اور جنات کو شعلے والی آگ سے پیدا کیا. تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ رب ہے چاند سورج دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا. تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو دریا بہائے ایک دوسرے سے ملے ہوئے، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتے. تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی اور مونگے. تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے لیے ہیں چلنے والی کشتیاں دریا میں پہاڑوں کی طرح. تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اور باقی رہے گی صاحب عظمت احسان کرنے والے تیرے رب کی ذات. تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی سے مانگتا ہے، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں نئے حال میں ہے. تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اے جن و انس، سب سے فارغ ہو کر ہم جلد تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں. میں تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جن اور انس، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگو تو نکل بھاگو، نکل کر دیکھو. تم زور کے سوا نہ نکل پاؤ گے، اور وہ نہ ہے نہ ہوگا. تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ تم پر بھیج دیا جائے گا ایک شعلہ آگ کا اور دھواں، تو مقابلہ نہ کر سکو گے. تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو وہ سرخ چمڑے جیسا غلامی ہو جائے گا. تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ بس اس دن نہ پوچھا جائے گا اس کے گناہوں کے متعلق خود کسی انسان سے اور نہ جن سے، کیونکہ سب علم الہی میں ہے. تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ مجرم پہچانے جائیں گے اپنی پیشانی سے، پھر وہ پیشانیوں کے بالوں سے اور قدموں سے پکڑے جائیں گے. تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے گنہگار جھٹلاتے ہیں، اور اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان پھریں گے. تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو باغ ہیں. تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟
بہت سی شاخوں والے، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان دو باغوں میں دو چشمے جاری ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں ہر میوے کی دو قسمیں ہیں، تو کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر ریشم کے ہوں گے، دونوں باغوں کے میوے نزدیک ہوں گے، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان میں نگاہیں نیچے رکھنے والیاں ہیں، انہیں ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان نے اس سے قبل اور نہ کسی جن نے، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مونگے ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ احسان کا بدلہ احسان کے سوا نہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اور ان دونوں کے علاوہ دو باغ اور بھی ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ نہایت گہرے سبز رنگ کے، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغات میں بشدت جوش مارنے والے دو چشمے ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغات میں میوے اور کھجور کے درخت اور انار ہوں گے، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان میں خوبصورت حوریں ہوں گی، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں پردہ نشین عورتیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اور ان سے قبل انہیں ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سبز خوبصورت نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ تمہارے صاحب عظمت احسان کرنے والے رب کا نام